بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنت میں اولاد کی والدین سے ملاقات ہوگی؟ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائے لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہو، پروردگار ان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں ان کے بڑوں کے درجے میں پہنچا دے گا، تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش پشاش رہیں۔ نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہو تو اگرچہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس اونچے درجے کی مستحق نہ ہو جو اس کے والد کو ملا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دیں گے اور والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ کہف میں ہے، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آیات میں بیان ہو رہا ہے کہ اس دیوار کو درست کر دینے میں مصلحت الہی یہ تھی کہ یہ اس شہر کے 2 یتیموں کی تھی، اس کے نیچے ان کا مال دفن تھا۔ یہ دونوں یتیم باوجہ اپنے 7ویں دادا کی نیکیوں کے محفوظ رکھے گئے تھے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے بال بچے بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہربانی حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں صراطاً مذکور ہے، آیت میں ان کی کوئی صلاحیت بیان نہیں ہوئی، ہاں ان کے والد کی نیک بختی اور نیک عملاً بیان ہوئی ہے اور پہلے گزر چکا ہے یہ باپ جس کی نیکی کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوئی، یہ ان بچوں کا 7واں دادا تھا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر دیوار کسی وقت گر پڑتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، بدنیت لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، جا اٹھا لے جاتے اور ان یتیموں کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگتا۔ اب یہ بڑے ہو کر خود اپنے باپ کی دفن شدہ دولت نکال کر اپنے استعمال میں لا سکیں گے۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کی رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کی اولاد کو دیا کرتا ہے۔ مرنے والا چونکہ نیک انسان تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس کا مدفون خزانہ یا ورثہ دوسرے لوگ نہ اڑا لے جائیں بلکہ اس کی اولاد ہی کے حصہ میں آئے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم، اپنے احسان اور انعام کا بیان فرماتا ہے کہ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائے لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہو، پروردگار ان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر انہیں ان کے بڑوں کے درجے میں پہنچا دے گا، تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش بشاش رہیں۔ ان کے عملوں کی بڑھوتری ان کے بزرگوں کے اعمال کی کمی سے نہ کی جائے گی، بلکہ محسن و مہربان اللہ انہیں اپنے معمور خزانوں میں سے عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہ پائے گا تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا کہ وہ تمہارے مرتبہ تک نہیں پہنچے۔ یہ کہے گا، باری تعالیٰ میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جائے گا اور انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، وہ تو ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو چھوٹے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے 2 بچوں کی نسبت دریافت کیا جو زمانہ جاہلیت میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں جہنم میں ہیں۔
پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھا تو فرمایا اگر تم ان کی جگہ دیکھ لیتی تو تمہارے دل میں ان کا بغض پیدا ہو جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ مومن ماں اپنی اولاد کے جنت میں ہیں۔ یہ تو ہوئے ماں باپ کے اعمال صالحہ کی وجہ سے اولاد کی بزرگی۔ اب اولاد کی دعائے خیر کی وجہ سے ماں باپ کی بزرگی کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں دفتن بڑھاتا ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا ہے۔ اس جیسی ایک روایت صحیح مسلم میں اسی طرح مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل کے وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے، نمبر 3 نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ چونکہ جہاں بیان ہوا ہے کہ مومنوں کی اولاد کے درجے بے عمل بڑھا دیے گئے تھے، تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اس فضل کے بعد اپنے عدل کا بیان فرماتا ہے کہ کسی کو کسی کے اعمال میں پکڑا نہ جائے گا، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل میں رہن ہوگا۔ باپ کا بوجھ بیٹے پر اور بیٹے کا باپ پر نہ ہوگا۔ سورہ طور میں ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ یعنی والدین نیک اور پرہیزگار تھے، اولاد نے اپنے والدین کی پیروی کی کوشش کی تو مگر نیکی اور پرہیزگاری میں اس درجہ تک نہ پہنچے جو والدین کا درجہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اولاد پر یہ مہربانی فرمائیں گے کہ ان کو بھی ان کے والدین کے درجہ تک پہنچا کر جنت میں ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے، تاکہ والدین اور اولاد جیسے دنیا میں اکٹھے رہتے تھے جنت میں بھی اکٹھے رہ سکیں، اور والدین اور اولاد دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اس سلسلہ میں یہ نہ ہوگا کہ کچھ والدین کا کچھ درجہ کم کر دیا اور کچھ اولاد کا کچھ بڑھا دیا اور دونوں کو ایک درمیانی درجہ کے مقام میں جنت میں ملایا، بلکہ اولاد کا درجہ ہی بڑھایا جائے گا، والدین کا کم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہ پائے گا تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ جواب ملے گا کہ وہ تمہارے مرتبہ تک نہیں پہنچے۔ یہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیے تھے، چنانچہ حکم دیا جائے گا اور انہیں بھی ان کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے، وہ تو ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن ان کے جو چھوٹے بچے چھٹ پن میں ہی انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچا دیے جائیں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پہنچے وہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے دریافت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان جنتیوں کو قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کے گوشت دیے جاتے ہیں، جس چیز کو جی چاہے جس پر دل لائے وہ یکلخت موجود ہو جاتی ہے۔ شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے سرور اور کیف و لطف اور بہار حاصل ہوتی ہے، لیکن بد زبانی بیہودہ گوئی نہیں ہوتی، ہیزان نہیں بکتے، بے ہوش نہیں ہوتے، سچا سرور اور پوری خوشی حاصل، گناہ سے غافل، باطل و کذب سے دور، غیبت و گناہ سے نفور۔ دنیا میں شرابیوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ ان کے سر میں چکر، پیٹ میں درد، عقل زائل، بکواس بہت، بو بری، چہرے بے رونق۔ اس طرح شراب کے بد ذائقہ اور بدبو، جہاں جنت کی شراب
ان تمام گندگیوں سے کوسوں دور ہے اور کسی طرح ضرر پہنچائے ہنسی خوشی اس پاک شراب کے جام پلا رہے ہوں گے۔